بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج سبق نمبر 182 ہے اور آج ہم کتاب الخلع یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خلع کسے کہتے ہیں؟ تو خلع کا مفہوم انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خلع کیسے کیا جاتا ہے، اور خلع میں عوض کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے پھر کتاب الظہار اور ان چیزوں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو خلع کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کا معنی ہے، خلع کا معنی ہوتا ہے نکالنا، خلع یخلع سے ہے نا، نکالنا، تو یہ اس سے ہے۔ اور ازالہ، زالہ یعنی کسی چیز کو زائل کر دینا۔ خلعت النعل اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے جوتا نکالا۔ اور خالعت المرأۃ زوجہا مخالعتاً اس کا معنی ہوتا ہے کہ عورت نے اپنے شوہر کو کوئی عوض دے کر طلاق دلوا دی اور جدائی اختیار کر لی۔ تو زوجیت کو مال کے بدلے میں نکال دینے کو خلع کہتے ہیں۔ خلع میں بیوی کی جانب سے مال ہوتا ہے اور شوہر اس کے بدلے طلاق دیتا ہے، اس کو خلع کہتے ہیں۔ اور سمجھ لیں کہ ناچاکی عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو، کبھی مرد کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ غلطی کبھی عورت کی ہوتی ہے، کبھی مرد کی ہوتی ہے، اور آپس میں نباہ ان کا یعنی ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دوران عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اس شوہر کے پاس نہ رہوں، میں زندگی نہیں گزار سکتی، تو وہ پھر عدالت میں جا کر وہ خلع کا دعویٰ کرتی ہے کہ میں اس سے خلع لینا چاہتی ہوں، یہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کی زیادتی کو ثابت کر دیتی ہے۔ تو عدالت پھر جا کر اس سے اس کی طرف نوٹس بھیجتی ہے شوہر کی طرف۔ شوہر جب عدالت میں اگر حاضر ہو گیا تو پھر وہ اپنا بیان دے دے، اس کے بعد عدالت ان کے درمیان یعنی قاضی ان کے درمیان دونوں کی رضامندی سے خلع کا عقد کروا لیتا ہے، اور عورت یا تو اپنا مہر معاف کر دیتی ہے یا مہر واپس کر دیتی ہے، یا اس کے بدلے میں شوہر جس عوض پر راضی ہو اتنا عوض وہ دے دیتی ہے۔ تو جب شوہر کو وہ عوض دے دیتی ہے تو وہی عوض دینا ہی وہ گوئے کہ ایک طلاق بائن شمار ہوتی ہے۔ تو یہ خلع جو ہوتا ہے یہ ایک طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور اس سے عورت پھر وہ شوہر سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اس میں عوض ہے اور باقاعدہ عوض دینا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ایک عقد ہوا۔ تو جب عقد ہے تو پھر اس میں میاں بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی عدالت کے اندر یا کسی جگہ پر یعنی عورت نے خلع کی ڈگری لے لی، خلع لے لیا، لیکن اس کے شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر شوہر کو نوٹس بھیجا گیا تھا وہ نہیں آیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن شوہر کو نوٹس ہی نہیں بھیجا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور عورت کو خلع کی ڈگری دے دی گئی، تو یہ خلع پھر معتبر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں رضامندی باہمی متعاقدین کی ضروری ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ رضامندی نہیں پائی گئی۔ تو اسی سے آپ کو خلع کی تعریف بھی واضح ہوگی کہ هو الفصل عن النکاح، کہ نکاح سے جدائی اختیار کرنا، باخذ المالی مال لینے کے ساتھ، یعنی شوہر جو وہ مال لے رہا ہوتا ہے، بلفظ الخلع لفظ خلع کے ساتھ۔ تو لفظ خلع جب یہ بولتے ہیں خلع یخلع خلعا یا خالع یخالع مخالعتاً، اس کا معنی یہ ہوتا ہے نکالنا، زائل کرنا۔ تو جو نکاح پہلے تھا اس عقد کو زائل کر دینا اور ختم کر دینا، تو اسی کو خلع کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی تعریف بن جائے گی۔ تو اس کتاب الخلع کے اندر ہم کتنی چیزوں کو پڑھیں گے تو وہ دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔ تو تقریباً کل 8 چیزیں ہیں اس کتاب الخلع میں۔
نمبر 1 ہم بات کریں گے وصف شرعی کے اوپر کہ خلا کا وصف شرعی کیا ہے، شریعت میں وہ کیا ہے، درست ہے نہیں ہے، کیا حکم ہے اس کا، یعنی اس کا وصف شرعی کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے اخذ البدلی فی الخلع، یعنی خلا کے اندر جو بدل لینا ہے اس کا کیا حکم ہوگا اور وہ کیسے لیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے الطلاق علی مال، کیونکہ یہ بھی خلع ہی کی طرح ہوتی ہے، طلاق علی مال، یعنی پیسے دے کر عورت جو ہے وہ شوہر کو کہتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، اور شوہر پہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کو طلاق علی مال کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی چونکہ یہ خلع کے قریب ہے تو یہ بھی اس میں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ بطلان العوض فی الخلع او الطلاق، یعنی طلاق میں یا خلع میں عوض باطل ہو جائے، اس کی صورتیں آئیں گی انشاءاللہ، تو وہ ہم دیکھیں گے۔ پانچویں نمبر پر ہم بات کر رہے ہوں گے کہ الضابطۃ فی الخلع، فی بدل الخلع، خلع کے بدل کے اندر کیا ضابطہ ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ خلع کا بدل بن سکتی ہے اور کون سی چیز نہیں بن سکتی۔ چھٹے نمبر پر بات ہوگی ابہام بدل الخلع، عورت جو ہے وہ خلع لیتے وقت خلع کا جو بدل ہے اس کو مبہم چھوڑ دیتی ہے، تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ ساتویں نمبر پر بات ہوگی البدل فی الطلاق علی مال، یعنی طلاق علی مال ہے تو اس میں جو بدل دیا جائے گا تو اس کے احکامات ہوں گے۔ اور آٹھویں نمبر پر خاتمۃ الباب ہے، خاتمۃ الباب میں انشاءاللہ کچھ متفرق مسائل بھی دیکھے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب الخلع۔ اذا تشاق الزوجان، جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، وخافا، اور ان کو یہ خوف ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو اور نکاح کے احکامات کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے، تو یہ قرآن مجید کی آیت کی طرف ان سے گویا کہ ایک طرح کا اقتباس ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَن تَفْتَدِيَ، تو حرج نہیں ہے کہ عورت اپنے نفس کے بدلے میں کچھ عوض دے دے، نفسہا، اپنے نفس کا فدیہ دے دے، یعنی کچھ عوض دے دے، منہو، بمال، شوہر سے، یعنی اپنے نفس کو چھڑانے کے لیے کچھ دے کر مال، ایسا مال یخلعها بہ، کہ جس کے ذریعے سے شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ خلا کرے اور اس کو جدا کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، پس جب شوہر یہ کر لے گا، وقع بالخلع تطلیقۃ بائنۃ، تو اس خلع کے ذریعے سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ چونکہ خلا یخلع اس کا معنی یہ کنایات میں سے ہے، تو ویسے بھی کنایہ الفاظ سے طلاق بائن ہی واقع ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہاں کنایہ الفاظ میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے عام حالات میں، جبکہ یہاں پر چونکہ مال کا ذکر کر دیا تو نیت کی حاجت اب نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو طلاق بائن سمجھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں پہ عورت جو مال دے رہی ہے وہ اسی وجہ سے دے رہی ہے کہ تاکہ شوہر سے جدا ہو جائے، تو اسی کو تو بینونت کہتے ہیں، اسی کو بائن کہتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے طلاق بائن ہوگی۔ وَلَزِمَهَا الْمَالُ، اور مال جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ البتہ اس میں اگر دیکھیں کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے، اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہے تو پھر وہ مال بھی ساتھ ساتھ لے رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، عورت پر ظلم بھی کر رہا ہے، اب عورت جب اپنی جان چھڑا رہی ہے اس سے تو وہ ساتھ مال بھی اس سے لے رہا ہے، تو یہ مال لینا اس کے لیے مکروہ ہے۔ قرآن میں ہے کہ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر اس سے آپ کچھ چیز بھی جو مہر آپ نے دیا ہے عورتوں کو یا کچھ عوض دیا ہے وہ واپس نہ لیں۔ تو اگر زیادتی بھی مرد کی طرف سے ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورت سے عوض لے۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ، اگر زیادتی جو ہے وہ اور مرد کی طرف سے ہے، كُرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا، تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ عورت سے عوض لے۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، اگر زیادتی جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہے اور مرد کی کوئی غلطی نہیں ہے، خود عورت نے زیادتی بھی کی اور اب جدا بھی ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں عوض لینا تو درست ہے، لیکن کہتے ہیں کہ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، جو کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ لینا وہ مکروہ ہے۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر اس نے زیادہ لے بھی لیا تو جاز فی القضاء، قضاء تو درست ہے عوض، کیونکہ جتنا عوض طے ہوا مقرر ہوا رضامندی سے وہی ہوتا ہے، تو درست تو ہو جائے گا، لیکن یہ زیادہ لینا اس کے لیے مکروہ ہے۔
آگے طلاق اعلیٰ مال کا ذکر ہو رہا ہے کہ مال لے کر طلاق دینا، تو یہ بھی چونکہ خلا کے قریب قریب ہے، چونکہ خلا کی طرح کا عقد اس میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن خلا میں چونکہ عورت کی طرف سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن طلاق اعلیٰ مال میں دونوں طرف سے ہو سکتی ہے۔ شوہر بھی کر سکتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا اور آپ کو طلاق دوں گا، تو عورت پھر اتنے پیسے دیتی ہے تو وہ طلاق دے دیتے ہیں، تو اس لیے یہ طلاق اعلیٰ مال کا بھی یہاں پہ ذکر اسی مناسبت سے کیا جا رہا ہے۔ وَإِن طَلَّقَهَا وَإِن طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ، کہ اور مرد نے عورت کو مال لے کر طلاق دے دی اور مال لے کر طلاق دینے کی خواہش ظاہر کی اور عورت نے اس کو قبول کر لیا، وقعت طلاق، تو کہتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی، ولزمہ المال، عورت کے اوپر مال بھی لازم ہو جائے گا، وکانت طلاق بائنن، لیکن یہ طلاق اعلیٰ مال جو ہے یہ طلاق بائن ہوگی، طلاق رجی نہیں ہوگی۔ آگے عوض کے باطل ہونے کی کچھ صورتیں، خلا کے عوض کے باطل ہونے کی کچھ صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں جس میں طلاق بھی ہو جائے گی اور عورت پر کچھ لازم بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کچھ مثالیں دیں گے کہ وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلِّ، کہ خلا کے اندر عوض جو ہے وہ باطل ہو گیا، کس طریقے سے؟ مثل ان یخالع المرأة، کہ عورت نے مرأۃ المسلمہ، مسلمان عورت نے خلا کیا، علی خمر او خنزیر، خمر اور خنزیر عوض میں دینے پر، تو خمر اور خنزیر عوض میں دینے پر خلا کیا ہے، تو شوہر کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے انکار کرتا کہ میں خمر اور خنزیر، یعنی میں شراب اور خنزیر عوض میں نہیں لوں گا، اور عورت مسلمان ہے، وہ اس کی مالک نہ خود بن سکتی ہے اور نہ دوسرے کو بنا سکتی ہے، تو عورت نے یہاں پر دیکھیں اس کو دھوکہ کوئی نہیں دیا، اس نے واضح طور پر یہ عوض بولا ہے۔ اب مرد کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتا، لیکن اگر مرد نے عورت کے ساتھ خلا، یخالع المرأۃ المسلمۃ، کہ اس نے مسلمان عورت کے ساتھ وہ خلا اس عوض پر کر ہی دیا، تو جب خلا اس عوض پر اس نے خود کر دیا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، تو یخالع المرأۃ المسلمۃ اس کو آپ پڑھیں گے۔ فلا شیء للزوج، تو فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے کچھ چیز بھی عورت کے اوپر لازم نہیں ہوگی، تو چونکہ خمر اور خنزیر تو لازم کر نہیں سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز لازم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ عورت نے اس کی ذمہ داری ہی نہیں اٹھائی، تو اس صورت میں کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ کنایا الفاظ ہیں خلا، تو لہٰذا یہ ان سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی، والفرقۃ بائنۃ، یہ طلاق بائن ہوگا۔ وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطلاق، اگر طلاق کے اندر عوض باطل ہو گیا، مثال کے طور پر طلاق اعلیٰ مال تھی تو کسی وجہ سے بھی عوض اس میں باطل ہو گیا، تو کان رجعیاً، پھر وہی طلاق بائن طلاق رجعی ہو جائے گی، کیونکہ جب عوض لے گا تو پھر تو طلاق بائن تھی، کیونکہ عوض دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عورت جدائی چاہتی ہے، تو اس کو رجی کریں گے تو پھر تو رجی میں تو جدائی نہیں ہوتی، اس میں تو نکاح باقی ہوتا ہے، اس لیے اس میں بائن تھا، لیکن جب عوض باطل ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ رجی کی طرف لوٹ آئے گا، چونکہ الفاظ تو صریح ہیں، تو لہٰذا صریح الفاظ میں رجی طلاق واقع ہوتی ہے۔ وما جاز ان یکون مہرا فی النکاح، آگے عوض خلا کا جو بدل ہے اس سے متعلق حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سی چیز ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے نا، وہی چیز جاز ان یکون بدلا فی الخلع، وہ خلا کے اندر بدل بھی بن سکتی ہے، تو یہ اس میں عموم ذکر کر دیا کہ بے شک درم و دنانیر ہوں یا کوئی پلاٹ ہو یا زیور ہو، جو چیز بھی ادھر مہر بنتی ہے وہ ادھر خلا کا بدل بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ خلا کے بدل کے اندر مہر دے رہی ہوتی ہیں، یا مہر جو لیا ہوتا ہے وہی واپس کرتی ہیں، یا مہر شوہر نے ابھی دیا نہیں ہے وہی معاف کر دیتی ہیں، تو وہ مہر میں جو چونکہ زیور بھی ہوتا ہے، کبھی زمینیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو کہ مہر بن سکتی ہیں لہذا خلا کا بدل بھی بن سکتی ہیں، تو یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے ہے جی فَإِن قَالَتْ خَالِينِ عَلَى مَا فِي يَدِي، سے ابہام ہے خلا کے بدل کے اندر، عورت اس کو مبہم چھوڑ رہی ہے، اس کو کوئی واضح طور پر بیان نہیں کر رہی، تو اس صورت میں کیا احکامات ہوں گے؟ تو مختلف صورتیں ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ عورت کہتی ہے کہ خالعنی علی ما فی یدی، میرے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس پر مجھ سے آپ خلا کریں، مال کا تعین نہیں کیا، صرف یہ کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے عوض آپ مجھے طلاق دے دیں یا میرے ساتھ خلا کر لیں۔ فخالعہا، اس نے خلا کر لیا،
یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یا اس نے بھی کوئی مال کا تعین نہیں کیا۔ ولم یکن فی یدی شیء، جب اس نے مٹھی کھولی تو وہاں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ فلا شیء لہ علیہ، تو لہٰذا شوہر کا عورت کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ یہ بھی اور والے مسئلے کی طرح ہے، کیونکہ عورت نے اس کو دھوکہ تو دیا نہیں ہے، اس نے کوئی مال کا تعین تو نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے، تو ہاتھ میں جو کچھ ہو تو پھر لازم ہوگا، جب کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قالت، اگر وہ اس طرح کہتی تھی خالینی علی ما فی یدی من مال، مال کا تعین کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے بدلے میں آپ میرے ساتھ خلا کر لیں، تو اب اگر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، فخالعہا، اس نے خلا کیا، ولم یکن فی یدیہا شیء، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ردت علیہ مہرہا، تو جو مہر لیا ہے اس نے نا وہ شوہر کو واپس کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اس نے مال کا ذکر کیا ہے، تو اب مٹھی کے اندر کچھ نہ کچھ مال کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب مٹھی خالی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مال جو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان طے ہوا ہے وہ مار رہی ہے، لہذا مار واپس کرے۔ وَإِنْ قَالَتْ، اگر کہتی ہے خالینی علی ما فی یدی من دراہم او من الدراہم، کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے دراہم میں سے، جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے، یا الف لام کے بغیر یا الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ میرے ساتھ خلا کریں۔ ففعل، اس نے ایسا کر دیا۔ فلم یکن فی یدی شیء، جب مٹھی کھولی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کہتے ہیں کہ فعلیہا ثلاثۃ دراہم، اس کے اوپر 3 درہم دینا لازم ہوں گے، کیونکہ اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، لہذا وہی مراد ہوں گے۔ وَإِنْ قَالَتْ، اگر کہتی ہے طلقنی ثلاثا بألف، مجھے آپ تو 3 طلاق دے دیں اور بدلے میں آپ 1000 روپیہ لے لیں، 3 طلاق مجھے آپ دے دیں، تو یہ بھی طلاق علی مال ہے۔ فطلقها واحدۃ، شوہر نے 3 طلاقیں تو نہیں دی لیکن 1 طلاق دے دی، تو عورت تو چونکہ 3 طلاقیں دینے کے عوض میں 1000 روپیہ دینے پر راضی ہے، گویا کہ 1000 روپیہ تب وہ دے گی کہ اس کو بدلے میں 3 طلاقیں ملیں، جبکہ شوہر نے تو یہاں پہ 1 طلاق دے دی، تو کہتے ہیں فعلیہا ثلث الالف، تو اس کے اوپر 1000 کا بھی ثلث لازم ہوگا، چونکہ طلاقیں 3 ہے تو 3 طلاقوں کا مجموعی عوض 1000 ہے، 1 طلاق دی ہے تو گویا کہ 1 ثلث مل گیا ہے، لہذا اس کا بدل عورت کے اوپر صرف 1000 کا بھی ثلث یعنی 3333 لازم ہوں گے۔ وَإِنْ قَالَتْ طلقنی ثلاثا علی الف، یہاں پہ تھا بے الفن، تو با عوض کے لیے آتی ہے نا، تو لہذا عوض کہ معوض جو ہوتا ہے وہ عوض پر پورا تقسیم ہوتا ہے، تو لہٰذا جتنی طلاق اتنا اس کا عوض، جتنا معوض اتنا عوض۔ یہاں پر چونکہ اعلیٰ استعمال کیا ہے تو اعلیٰ آتا ہے لزوم کے لیے اور شرط کے لیے، اعلیٰ لزوم اور شرط کے لیے جب آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو مشروط جو ہوتا ہے وہ شرط پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، لہٰذا اگر اس صورت میں فطلقھا واحدۃ، 1 طلاق اگر دے گا تو فلا شیء علیہا، عورت کے اوپر کچھ چیز بھی دینا اس کو لازم نہیں ہے 1 طلاق کے بدلے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر ثلث، 1000 کا ثلث لازم ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ عوض کے لیے بھی آتا ہے، تو وہ اس کو عوض کے معنی میں لے لیتے ہیں، تو عوض کے اندر معوض جو ہوتا ہے وہ عوض پر پورا تقسیم ہوتا ہے، جس طرح اوپر ثلث لازم ہوا ہے باقی صورت میں، تو یہاں اعلیٰ کی صورت میں بھی ثلث لازم ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتہ بھی ہے اور راجح ہے کہ اعلیٰ شرط کے لیے آتا ہے، اور مشروط جب تک مکمل طور پر نہیں پایا گیا تو تو اس وقت تک شرط بھی نہیں پائی جائے گی، تو لہٰذا شرط اور مشروط آپس میں تقسیم نہیں ہوں گے، لہٰذا ایک کا پایا جانا یعنی شرط کا پایا جانا مکمل طور پر ضروری ہے، تب مشروط پایا جائے گا، تو لہٰذا 3 طلاقیں مکمل طور پر دینا یہ شرط ہے، تب مشروط یعنی 1000 روپیہ لازم ہوگا، اس کے اندر ٹکڑے یا اس میں تبعیض وہ نہیں ہوگی، یہی شرط اور لزوم کی علامت ہوتی ہے۔ صاحبین کا قول بھی آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ علیہا ثلث الالف، کہ عورت کو 1000 کا ثلث دینا یہ لازم ہے۔ ولو قال الزوج، شوہر کہتا ہے طلقی نفسکی ثلاثا بألف، یہاں پہ یعنی عورت کو خود اختیار دے رہا ہے شوہر کہ اپنے آپ کو خود طلاق دے دو بألف، پہلے تو عورت نے کہا تھا نا کہ مجھے آپ طلاق دے دو بألف، تو اس میں یہ تھا کہ اگر 1 طلاق دے دی تو ثلث 1000 کا ثلث لازم ہو جائے گا۔ یہاں پر
شوہر بیوی کو کہہ رہے کہ آپ اپنے آپ کو طلاق دیں 1000 کے عوض میں، یعنی میں آپ سے 1000 لوں گا، 3 طلاقیں آپ دے سکتی ہیں۔ او علی الفن، یہاں پہ علی اس نے بول دیا یا بے الفن بول دیا، فطلقت نفسها واحدۃ، اس صورت میں عورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دی۔ پچھلے مسئلے کا یہ برعکس ہے، وہاں پہ عورت مرد تھا طلاق دینے والا، یہاں پہ عورت اپنے آپ کو طلاق دینے والی، تو عورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دی تھی، تو کیا اس ایک طلاق دینے سے عورت 1000 کا ثلث وہ شوہر کو دے دے؟ چونکہ ایک ثلث پایا گیا معوض کا، تو لہٰذا عوض 1000 کا ثلث وہ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ لم یقع علیہا شیء من الطلاق، یعنی اس صورت میں عورت پر طلاق ہی واقع نہیں ہوگی، کچھ چیز یعنی کوئی بھی ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر شوہر راضی ہے 3 طلاقیں دینے پر، اس صورت میں کہ 1000 روپیہ اس کو مکمل عوض میں مل جائے، جبکہ یہاں پر عورت نے شوہر کے اس بات کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ اس نے ایک طلاق اپنے آپ کو دے دی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں کچھ چیز بھی لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ شوہر عورت کو جدا کرنے کے اوپر راضی ہی نہیں ہے 1000 روپیہ، سارے کا سارا 1000 روپیہ لینے کے بغیر۔ اب اگر عورت آپ نے ایک طلاق دے دی گی، عدت گزار کے چلی جائے گی اور شوہر کو صرف 1000 کا ثلث مل جائے گا، پورا 1000 بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس طرف تو عورت جب کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دو اور شوہر نے ایک طلاق دے دی، تو ہم نے کہا کہ عورت کے اوپر 1000 کا ثلث لازم ہے، چونکہ وہاں پہ عورت جب 3 طلاقوں کے لیے راضی ہے تو ایک طلاق کے لیے بھی راضی تھی، لیکن یہاں پہ شوہر جو ہے وہ مکمل 1000 روپیہ 3 طلاقوں کے عوض میں لینا چاہتا ہے، اس سے کم میں پہ وہ راضی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ عورت نے گویا چونکہ خلاف ورزی کر دی ہے تو کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ مرد اور عورت کی طرف جو طلاق چلی جا رہی ہے اور اس کا عوض ہے، تو اس کے اس ڈیفینیشن کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ آگے ہے جی مبارات۔ مبارات چونکہ یہ بھی خلا ہی کی طرح ایک چیز ہوتی ہے احکام میں، تو اس لیے اس کو بھی یہاں ذکر کرتے ہیں۔ مبارات کہتے ہیں کہ مرد اور عورت میں سے ہر ایک وہ براءت کا اعلان کر دے، کہ شوہر بیوی کو کہے کہ میرے اوپر آپ کے جتنے نان، نفقہ، مہر اور اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق زوجیت ہیں، جتنے بھی ہیں، میں ان سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، میرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی بھی کہتی ہے کہ تم نے بھی پچھلے جتنا بھی جو کچھ میرے اوپر لازم تھا آپ کا، یا آپ کا میرے اوپر، میرا آپ کے اوپر، وہ سارے کا سارا ہم آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں اور براءت کا اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ نہ میرے اوپر آپ کے کوئی حقوق ہوں گے اور نہ آپ کے اوپر میرے کوئی حقوق ہوں گے۔ تو یہ میاں بیوی نے آپس میں براءت کا اعلان کر دیا۔ تو کہتے ہیں یہ جو براءت کا اعلان کیا ہے یہ بھی تو خلا ہی کی طرح ہے نا، اس میں تو خلا ہی ہوا نا، کہ آپس میں بالکل جدائی ہو گئی ہے اور حقوق ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے خلا اور جو ہے وہ تمام حقوق کو ختم کر دیتا ہے اور جدائی ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے مبارات بھی یہ بھی تمام حقوق کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ والخلع والمبارات یسقطان کل حق لکل واحد من الزوجین علی الآخر مما یتعلق بالنکاح عند ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلا اور مبارات یہ دونوں ان میں سے ہر ایک یہ ساقط کرتے ہیں اس ہر حق کو، کل حق، ہر اس حق کو، لکل واحد من الزوجین علی الآخر، جو ہر میاں بیوی میں سے ایک کا دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، لیکن حقوق وہ والے جو نکاح سے متعلق ہوں، جیسے نان، نفقہ ہے، مہر ہے اور ہم بستری کرنا ہے، یہ جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے، اور یہی راجح اور مفتبی قول ہے۔ البتہ امام ابو یوسف اللہ کا یہاں پہ مسلک یہ ہے کہ المبارات تسقط، یعنی مبارات ایک دوسرے سے برات کا اعلان کرنا یہ تو تمام حقوق کو ساقط کر دیتا ہے، لیکن والخلع لا تسقط، خلا ساقط نہیں کرتا۔ خلا کے اندر جتنا وہ تعین کریں گے جن حقوق کا، بس وہی ساقط ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تسقطانی، دونوں ساقط نہیں کرتے، ان تمام حقوق کو نہ خلا ساقط کرتا ہے نہ مبارات ساقط کرتا ہے، الا ما سمیاہ، الا یہ کہ جو کچھ حقوق وہ متعین کر دیں دونوں میاں بیوی آپس میں، کہ یہ مہر والا ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہوگی، یہ نان نفقے والی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہوگی، یہ فلاں ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہوگی، شوریہ اگر متعین کر دے، عورت بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے، تو سمجھ جائیں کہ یہ ساقط ہو جائیں گے، ورنہ ساقط نہیں ہوگی۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ سارے حقوق ساقط ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ہی حکم میں ہیں، خلا بھی اور مبارات بھی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو کتاب الخلع یہ مکمل ہوئی جاتی ہے یہاں پر،
اور الحمدللہ ہم نے یہاں پہ خلا سے متعلق پوری تفصیل جانی کہ خلا کا بدل کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بطلان کی صورتیں ہم نے پڑھ لی، اور خلا کا مفہوم ہم نے سمجھ لیا، اور ضرورت اس کی سمجھ لی، اور یہ ساری چیزیں ہم نے آج ڈسکس کر لی ہیں۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ خلا کا مفہوم ذکر کریں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خلا کا عوض وہ کن کن صورتوں میں باطل ہو سکتا ہے، اور تیسرا سوال کہ خلا اور طلاق بالمال اس میں کیا ڈیفینیشن ہے، کیا فرق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔